سب سے پہلی صفت جو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی، شاہد، گواہ، شہادت دینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے بیچ شاہد بن کر کے آئے، گواہ بن کر کے آئے۔ کس چیز کی شہادت اور کس چیز کی گواہی دینے والے بن کر کے آئے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، جس میں سے ایک سب سے آسان اور سب سے سیدھا سا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخرت کی چیزوں کی گواہی دینے والے ہیں اور آخرت میں دنیا کے امور کی گواہی دینے والے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس دنیا میں اخروی دنیا کی بات، آخرت کی چیزوں کی گواہی دینے والے، اور آخرت میں اس دنیا کے امور کی گواہی دینے والے۔ اس دنیا میں آخرت کی چیزوں کی گواہی کیسے دینے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دینے والے ہیں اور گواہی دینے والے ہیں کہ جنت ہے جسے اللہ نے نیکوں کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا میں آخرت کی گواہی دینے والے نبی کریم یوں ہیں کہ جہنم ہے جسے اللہ نے معصیت میں مبتلا اور کفر میں مبتلا لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا میں آخرت کی گواہی دینے والے مصطفیٰ یوں ہیں کہ پل صراط ہے، حشر ہے، نشر ہے، قیامت ہے، میزان ہے، آخرت کے جو سارے امور ہیں اس کی خبر اس دنیا میں دے رہے ہیں۔ اور آخرت میں اس دنیا کی گواہی کیسے دیں گے؟ انبیاء سے جب اللہ رب العزت پوچھے گا کہ میں نے جو ذمہ داری آپ کو دی تھی، کیا آپ اپنی امت تک اس ذمہ داری کو پہنچا چکے؟ انبیاء عرض کریں گے ہاں۔ کہیں گے اس کے اوپر گواہی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی شاہد ہوں گے کہ انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کا حکم پہنچا دیا ہے، اور اب ان کے لیے اس میں کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ کہیں کہ میرے پاس اللہ کا قانون نہیں آیا، میرے پاس اللہ کی کوئی کتاب نہیں آئی، اللہ رب العزت کا کوئی مذہب نہیں آیا۔ تو دنیا میں آخرت کی چیزوں کی گواہی دینے والے اور آخرت میں اس دنیاوی معاملات کی گواہی دینے والے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، یعنی وحدانیت کی گواہی دینے والے، توحید کی گواہی دینے والے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس بات کی گواہی دینے والے۔ اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، اس چیز کی گواہی دینے والے۔ شہادت اور گواہی کا تیسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا، یعنی اللہ نے جو کہنے کو کہا ہے نبی اس پہ شاہد ہیں، اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے نبی اس پہ شاہد ہیں، اللہ نے جیسا خیال، جیسا نظریہ دل میں رکھنے کو کہا ہے نبی اس پہ شاہد ہیں۔ اور مطلب کیا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ ہیں جو شاہد ہیں، اور شاہد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب گواہی دینے کی ضرورت پڑے، جب گواہی دینے کا موقع آئے تو جا کر کے اپنی شہادت پیش کرے۔ نبی کریم کے شاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری انہیں دے دی، جسے کہنا ہے تو نبی کہہ کے رہیں گے، جس سے روکنا ہے نبی روک کے رکھیں گے، جس کو کرنا ہے نبی کر کے رہیں گے۔ نہ دنیا کی کوئی لالچ انہیں اللہ کی باتوں کو پہنچانے سے روک سکتی ہے، نہ دنیا کا کوئی خوف انہیں اپنی تبلیغ اور ذمہ داری سے کوئی روک سکتی ہے۔ نبی شاہد ہیں، اللہ نے جو انہیں ذمہ داری دی ہے وہ نبی کہہ کے رہیں گے، کر کے رہیں گے۔ شہادت کے اس معنی کو سمجھنے کے لیے سیرت کا یہ پہلو اپنے سامنے لائیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کو سمجھائے، یہ بتایا کہ یہ لات و حبل، یہ سب بے جان، اپنے اوپر سے ایک مکھی کو نہیں بھگا سکتے ہیں، یہ عبادت کے لائق کیسے ہو جائیں گے؟ ایک خدا کی طرف تم لوگ آؤ۔ مکہ کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ بالآخر کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ اس قدر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان سے مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے باپ دادا کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے نہیں رکتے۔ کیا بات ہے، کیا مقصد ہے ان کا اس طرح کے رویے سے؟ کیا یہ کسی اچھے گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کسی قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں مال چاہیے؟ کفار مکہ کا ایک وفد رسول اللہ کے پاس آیا کہ آپ ہمارے باپ دادا کے معبودوں کو برا بھلا کہہ کے کیا بننا چاہتے ہیں؟
سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کے خلاف کچھ مت بولیے۔ آپ کو کسی قبیلے میں کسی اچھے گھر میں شادی مطلوب ہے تو ہم کہیے جہاں ہم وہاں کرا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا کہ میری ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند لا کر کے رکھ دو، تب بھی اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے میں اسے پیچھے نہیں جا سکتا ہوں۔ نبی کریم شاہد بن کر کے آئے، اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری انہیں دی اس ذمہ داری کو مکمل طور پہ نبھانے والے ہیں۔ اور چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے تمام صحابہ کو متوجہ کر کے کہا، اے صحابہ ذرا بتاؤ حل بلغت، اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی وہ ذمہ داری میں نے تم تک پہنچا دی کہ نہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بلا شبہ آپ نے پہنچا دی۔ اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا پروردگار تو گواہ ہو جا، تیرے بندے اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اس ذمہ داری کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ نبی تو زندگی کے ہر موڑ پہ شاہد ہے، 63 سالہ زندگی لے لیں تو بھی شاہد، 23 سالہ زندگی لے لیں تو بھی شاہد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو زندگی کا عمل ہے، گوشہ ہے، وہ ہر گوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور آئیڈیل ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، میں اس کے حوالے سے آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو خاص طور سے پڑھیے، سنیے، پڑھائیے، سنائیے، اور لوگوں کے اندر جو ایک مایوسی آ رہی ہے، لوگوں کے اندر جو ایک اضطراب آ رہا ہے، لوگوں کے اندر جو ایک اداسی آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے اس فضا کو ختم کیجئے اور مایوسی کے بادل کو ہٹا کر ایک اچھی امید کی فضا قائم کیجئے کہ نبی ہمارے شاہد تھے، ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے ہم اسے لوگوں کے بیچ پھیلائیں گے۔ جیسے وہاں بعد عسرن یسرا تھا، وہاں شیب ابی طالب کے بعد، وہاں 13 سال کی زندگی کے بعد وہاں فتح مکہ کا نظارہ آتا ہے، اللہ اپنے نبی کے ماننے والے کو بھی ہر سختی کے بعد آسانی کا معاملہ پیدا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہر موڑ پہ شاہد ہیں، لیکن خاص طور سے جو مکی زندگی ہے اس میں شاہد ہونے کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔